تو اب اس غلط فہمی کو دور کریں. اس غلط فہمی کے ساتھ ایک اور غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اگر زیادہ پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم زندگی میں کامیاب اور کامران ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے تو جن کی تعلیم ادھوری رہ گئی یا پڑھائی کم یا بعض علاقوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، تو وہاں لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے جو ان کے اندر ہی رہ جاتی ہے. لہذا ہم یہاں جو کہ ترقی یافتہ شہروں میں رہتے ہیں، بس گریڈ کو بہتر سے بہتر بنانے میں زندگی کھپا دیتے ہیں، خود کو بہتر بنانے پہ توجہ ہی نہیں دیتے. ہماری جو گزر گئی اب باقی اچھی گزارنی ہے، اور ہمارے انڈر جو ہمارے بچے ہیں ان کو بتانا ہے کہ زندگی کو پرسکون اور خوبصورت کیسے گزارا جائے، زندگی میں خوش کیسے رہا جائے، اس زندگی میں اخلاق اور کردار کیا چیز ہے، زندگی میں آپ کا ذہن کتنا عمل دخل ہونا چاہیے اس کا آپ کی زندگی میں اور دل میں. انسان کی شخصیت کے بارے میں نئی تحقیقات جو انسان کی پیدائش اور فطرتی صلاحیتوں کو زیر غور لاتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کو بہتر کرنے یا اپنی خامیوں کو دور کرنے کے بجائے کہیں بہتر ہے کہ آپ کو جو صلاحیتیں دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو بہتر کریں. جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کے لیے تو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کی پیدائشی صلاحیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور آپ اپنی صلاحیتوں ہی کی وجہ سے دنیا کے دیگر 8 ارب انسانوں سے مختلف ہیں، جسے کہتے ہیں گوڈ گفٹڈ آپ کو ملی ہوئی چیز. اس گوڈ گفٹڈ چیز ہی سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ریس کرنے سے، رواج سے، جو کامن ہے، جو چل رہا ہے، اس میں آپ بن بھی جائیں گے وہ سب کچھ جو سب بن رہے ہیں، لیکن آپ خوش نہیں ہوں گے کبھی، آپ مطمئن نہیں ہوں گے کبھی، آپ انجوائے نہیں کریں گے کبھی لائف کو، بس چلا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کالج یونیورسٹی میں لطف نہیں اٹھایا کیونکہ ان کو سبجیکٹس ایسے دے دیے جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاب میں خوش نہیں کیونکہ والد کی جگہ انہیں کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھنا یہ ہے نا کہ ہم کیا خوش ہیں، کیا ہم نے خوشی سے لائف گزاری ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں گزر تو گئی پر جو میں چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی ویسی نہیں گزری. زندگی کے بہت سے گھنٹے، بہت سے دن، بہت سے سال آپ کو ملتے ہیں. چینی فلسفی نے آج سے 2500 سال پہلے، بڑا وقت ہے، ایک راز بیان کیا تھا. بڑی گہری بات ہے. وہ کام تلاش کرو جس سے تم محبت کرتی ہو، تمہیں زندگی بھر کام نہیں کرنا پڑے گا. انجوائے کرتا ہے نا انسان، جس چیز سے دل لگ جاتا ہے نا، جو دل کی بات ہوتی ہے نا، اس سے انسان کبھی بور نہیں ہوتا. وہ کام نہیں لگتا، وہ جنون بن جاتا ہے نا. اس کے لیے انسان راتوں کو بھی جاگتا ہے، دن بھی لگاتا ہے، دوپہروں کو بھی نہیں سوتا، رات کافی دیر تک کام کرتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، پھر کام میں لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا شوق ہوتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کو کیا کام پسند ہے، جو آپ نے شرم کے مارے، جھجک کے مارے، معاشرے میں سب کیا کہیں گے کہ اچھا یہ کر رہی ہے، آپ اس کے مارے آپ نے نہیں کیا. اب آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو محبت ہے. تو بڑی گہری یہ چیز ہے. تو دیکھ لیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس قدر لمحے، پھر منٹ، پھر گھنٹے، پھر دن رات، پھر ہفتے، پھر مہینے ملے. یہ کم نہیں تھا وقت جو آپ کو ملا، لیکن یقین کریں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا. بہت بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی گزرتی ہے جو ایسے ہی دنیا میں آئے اور چلے گئے. اور ایسے لوگوں کی لائف میں کیا ہوتا ہے پھر؟ بوریت. شادی کرتے ہیں تو جو ان کا ساتھی ہوتا ہے وہ بھی ان سے بور ہو جاتا ہے.
کیونکہ وہ زندگی بس ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق، گھڑی کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے زندگی گزارنی جنہوں نے اپنی مرضی سے نہیں گزاری. بھیڑ چال چلے، رواجی ذہن بنا کر چلے، جو سب کر رہے تھے وہی سب کچھ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے بھی ہمارے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا اور اب بھی آتا ہے. ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اب بچپن میں جو باپ کو بنا دیکھا، اب دیکھا بچے منٹ بعد، سال بعد بدلتے ہیں. چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ٹیچروں کو دیکھ کے امپریس ہوتے تھے، ہم کہتے تھے ہم بھی ٹیچر بنیں گے. ذرا سا بڑے گئے، کالج میں گئے تو کچھ اور چیز پسند آ گئی، یونیورسٹی میں گئے تو کچھ اور چیز پسند آ گئی، اور اب تو میڈیا کا دور ہے، اب تو ٹک ٹاکر بننے کا شوق ہے سب کو. استغفر اللہ. اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہت اہم ترین کام ہے. یہ بچوں کو یہ نہ مشورہ دے کہ یہ بنو وہ بنو، ہمارا دادا ڈاکٹر تھا، میرا باپ ڈاکٹر تھا، میں بھی ڈاکٹر ہوں اور تم اب ڈاکٹر نہیں بنو گے. یہ نہ کریں ان کے ساتھ. لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس سے باہر نکالیں اس کو. ہاں کسی غلط کام میں جانے لگے تو ضرور روکو کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کی کمائی ہے، یہ کام ہی حرام کا ہے، اس میں تم نہیں جا سکتے. لیکن باقی جو اس کے اندر صلاحیت ہے اسے بننے دیں، اسے خوش رہنے دیں. وہ غلام بن کے تو دنیا میں نہیں آیا نا. تو ہم میں اکثر ہماری ذات پہ معاشرے کا، والدین کا، خاندان کا دباؤ بہت ہوتا ہے. چھوٹے تھے تو والدین کا دباؤ، اور خواتین پہ تو خاص طور پہ بہت ہی دباؤ، اور پھر بھائی جوان ہے تو ان کا دباؤ، اور پھر پہلے کہتے ہیں شادی ہوگی تو وہاں منمانی کرنا، وہاں جاؤ تو کہتے ہیں گھر میں منمانی کر لی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا منمانی قبر میں جا کے کوئی کرے گا. جو فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ خواتین کی، وہ دبا دی جاتی ہے. یہ نہیں انتخاب کرنا، وہ نہیں انتخاب کرنا، یہ سبجیکٹ نہیں رکھنا، وہ نہیں رکھنا، پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچیں کہ میرے اندر جو صلاحیت تھی، میں کیا کرنا چاہتا یا چاہتی تھی، اب اس کا انتخاب کریں. اس کرب سے باہر نکلیں، اس پریشانی سے باہر نکلیں. دوسروں سے امپریس ہونا اچھی بات ہے، لیکن امپریس ہو کے مایوس ہو جانا کہ دیکھو نا وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے اور میں ہوں کے بیٹھی ہوئی ہوں. حالانکہ آپ میں اس سے زیادہ صلاحیت ہوگی، لیکن آپ نے اس صلاحیت کو دبا رکھا ہے. اور بہانے کیا ہوتے ہیں؟ جی بچے چھوٹے ہیں، گھر پہ کام ہے اور بڑے کام ہے. اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے نا، اور اپنی صلاحیت سے کا آپ کو پتہ ہے، اگر اب تک آپ اپنے اندر سے نکال سکے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی راہ بھی رکاوٹ نہیں بنتی. آپ ٹائم ٹیبل بنا ہی لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو سوچیں، رواجی ذہن سے باہر نکالیں اور سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب ہمارا جو دینی سیٹ اپ ہے، جب مجھے یاد ہے انٹرویو تھا تو ہماری استاذہ محترمہ سب سے پہلے یہی سوال کرتی تھی، آپ کیوں پڑھنا چاہ رہی ہیں قرآن؟ حالانکہ سب پہ فرض ہے نا. اور بہت کم لوگوں نے کہا کہ ہم اسے پڑھ کے آگے پڑھانا چاہتے ہیں، یا بہت کم لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم جانیں. زیادہ نے کیا کہا، فارغ ہیں، سال ہے نئی کلاسز کے لیے، یونیورسٹیوں اوپن ہونے کے لیے، ہم نے کہا اس دوران فارغ پڑھنے سے بہتر ہے یہ کر لیں. اور آپ دیکھ لیں بہت کم لوگ نکلتے ہیں جو اس میں سے اس کام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کام کرنے چاہ رہے ہیں اس کا شوق بھی ہے، جنون بھی ہے کہ نہیں، یا آپ صرف ویسے ہی کر رہے ہیں کہ کیونکہ سب کر رہے ہیں سو میں بھی کر لیتی ہوں.